قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی ایک عورت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ سوت کاتا اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب یہاں پر رمضان شریف کے مہینے کے گزرنے کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مساجد کے اندر جس رفتار کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، مساجد کے اندر آتے ہیں، اسی رفتار کے ساتھ جب شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے تو مساجد کے اندر ویرانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فوراً مساجد کے اندر آ جاتے ہیں، پھر فوراً جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو مساجد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی ایک عورت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس دور کے اندر یہ کپڑا بنانے کے لیے، دھاگا بنانے کے لیے فیکٹریاں نہیں تھی، گھروں کے اندر عورتیں اس کام کو کرتی تھی، مرد اس کام کو کرتے تھے۔ اس عورت کے ایک بہت بڑا ایک منی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا گھر کے اندر۔ اس نے بہت ساری لونڈیاں، خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو اس خدمت کے اوپر مامور تھی، جو یہ کام کرتی تھی، لیکن اسے وہم کا مرض لاحق ہو گیا۔ صبح سے لے کے دوپہر شام تک وہ سوت کاتی رہتی، لیکن جب وہ سوت تیار ہو جاتا، مضبوط ہو جاتا، اسے اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ وہ ریزہ ریزہ کر دیتی۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، نماز تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا۔ رمضان جب گزر گیا تو رحمان موجود ہے، رمضان چلا گیا۔ جو رمضان کے بندے تھے وہ تو اس بات کے اوپر بالکل غور و فکر نہ کرے، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں ان کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی مثال دے کر جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا کاتا ہوا سود جو ہے اس کو ضائع کر رہی تھی، کہیں ایسی جو ہے وہ کام، ایسا کام میں تو نہیں کر رہا، کہیں ایسی وہم کی بیماری کے اندر، ایسی جو پریشانی کے اندر میں اپنے آپ کو مبتلا تو نہیں کر چکا کہ جس کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ میرے بھائی رمضان چلا گیا ہے، رمضان کے اندر صرف روزے فرض تھے، نماز تراویح جو ہے وہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، باقی قرآن کی تلاوتیں، صدقہ و خیرات، نیکی کا اعمال، جتنی بھی صالحات ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پورا سال کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ زندگی کی ایک ایک سانس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا یہ مت سوچے کہ رمضان چلا گیا تو اس کے ساتھ عبادتیں بھی چلی گئی، ریاضتیں بھی چلی گئی، ذکر و اذکار بھی چلا گیا، قرآن کی تلاوتیں بھی چلی گئی، اگلے سال رمضان آئے گا تو پھر ہم عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ کسی کو رمضان کا اگلا مہینہ نصیب فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ اس رمضان کے اندر جو آپ نے نیکیاں کی ہیں، صالحات کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی ہے، توبہ اور استغفار کی ہے، اس کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نمازیں قائم کرو، قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاؤ، صدقہ و خیرات کی طرف آ جاؤ، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جس طرح اللہ نے گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو اپنے ہاتھوں سے سوت مضبوطی کے ساتھ کاٹنے کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔